السلام علیکم جنید، میں آپ کو ہانگ کانگ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یوں تو آپ کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں اور ہر پاکستانی آپ سے کسی نہ کسی پہلو سے واقف ہے۔ ہمارے سننے والوں کو کچھ اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عابد صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں جو ہمارے سامعین ہیں ان کے سامنے بیٹھوں اور کچھ تھوڑی سی بات ہو سکے۔ جی، میری پیدائش کراچی کی ہے 3 ستمبر 1964 کی، اور میرے والد صاحب 1965 اور 1971 کے وار ہیرو ہیں۔ جی، ایئر فورس سے ان کا تعلق تھا۔ 93 میں ریٹائر ہوئے اور ہم نے ساری زندگی اپنے والد صاحب کو فلائنگ کرتے دیکھا، اوور آل میں دیکھا۔ اور ابتدائی تعلیم ہماری پاکستان ایئر فورس کے جو سکولز ہوتے تھے وہاں ہوئی، اور میں پشاور رہا، سرگودا رہا، وہاں میری پڑھائی ہوئی۔ اور میٹرک میں نے کراچی سے کی، اور پھر اس کے بعد پھر میں نے اپنی ایف ایس سی جو انٹرمیڈیٹ تھی وہ پشاور سے کی۔ پھر یونیورسٹی آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی لاہور چلا گیا، وہاں سے میں نے اپنی بیچلرز کی میکینیکل انجینئرنگ میں۔ اچھا، آپ بیسیکلی انجینئر ہیں؟ جی۔ تو بچپن میں شرارتوں کا کیا سلسلہ تھا؟ شرارتی تو تھے جی، کیونکہ جو میرا چھوٹا بھائی تھا میرے سے، جو امیجیٹلی جو مجھ سے چھوٹا ہے، اس میں اور مجھ میں صرف 13 مہینے کا فرق ہے۔ اچھا۔ تو کیونکہ اوپر تلے کے تھے اس لیے شرارتی تو بہت تھے، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے بدتمیز نہیں تھے۔ جی، یہ تو تربیت کا نتیجہ ہوگا۔ والد صاحب بھی سخت واقع ہوئے شروع میں، اور میری والدہ بھی بہت سخت تھیں۔ جی۔ تو ان دونوں کی بس وہ سختی کی وجہ سے ہم دونوں ہی جو ہے نا بس وہ قابو میں رہتے تھے، ڈرتے تھے دونوں، ورنہ اگر ڈرتے نہ ہوتے تو میرا خیال ہے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے۔ تو بس یہ ہے کہ اچھا، یہ بنٹوں کا کیا قصہ ہے؟ ایک دفعہ یہ ہوا، مجھے اور میرے بھائی کو، ہم دونوں کو بنٹے کھیلنے کا بہت شوق تھا، بہت زیادہ، اور ہم دونوں بہت اچھے تھے اس کے اندر۔ اچھا۔ ایک دفعہ یہ ہوا کہ وہ سکول لے کر آ گیا، ہمایوں اپنے ساتھ بنٹے سکول لے آیا، وہ ہماری ٹیچر کو پتہ چل گیا، انہوں نے اس سے نکلوا کے تو ٹیبل پر رکھ لیے سامنے۔ یہ مجھے یاد ہے بریک سے پہلے کی بات ہے، رکھ لیے اور رکھ کے کہا کہ بھائی خبردار یہ تم آئندہ لے کر آئے، اور یہ کیا یہ تمہارا طریقہ ہے، اور یہ تمہیں کھیلنا بھی نہیں چاہیے، سپورٹس کرنی چاہیے، اور یہ اس طرح کی بات کی۔ پھر وہ جب وہ رکھ لی، اچھا اب ہم نے وہ بنٹے کھیل کھیل کے جیتے تھے۔ اچھا، جیتے ہوئے تھے؟ وہ جیتے ہوئے بنٹے تھے، آپ کو پتا ہے کہ جی ہاں، وہ تو وہ ہمارے لیے اتنے آرام سے ان بنٹوں کا ٹیچر کے پاس چلے جانا، وہ اب اس کو تو خیر کیا ہی، اس کو بھی گراں گزرا، مجھے بھی بڑا گراں گزرا۔ تو آخر میں وہ میرے بھائی نے مجھ سے کہا کہ چلیں چھوڑیں جنید بھائی، پھر جیت جائیں گے اور کر لیں۔ میں نے کہا یار نتھنگ ڈوئنگ، یہ بڑی محنت سے جیتے ہیں، اور یہ ٹیچر نے زیادہ تر تم سے لیے بھی وہ ہیں جو میں نے جیتے ہیں۔ اچھا۔ تو میں نے کیا کیا کہ میں نے جا کے ان میں سے 4-5 جو اچھے تھے نا، وہ اٹھا کے نا تو اپنے پاس لا کے بیگ میں رکھ لیے، اور وہ ڈبہ پھر سے وہی کور کر دیا، اور میرا خیال تھا وہ کوئی اب ٹیچر کیا دیکھے گی، وہی ڈبہ اٹھا کے لے جائے گی۔ لیکن وہ ہوا یہ کہ پہلے پیریڈ میں ہی اس ٹیچر نے ان بنٹوں کو چیک کیا، اور میرا خیال ہے کوئی 10-12 تھے، اس میں سے 6-7 میں نے اٹھا لیے تھے۔ اچھے۔ اس نے کہا یہ کس کے پاس ہیں، میں بیٹھتا سب سے پیچھے تھا، اس نے کہا یہ کس کے پاس ہیں۔ تو اب میری تو جان نکل گئی، اب یہ کوئی 6ٹھی-7ویں کی بات ہے، اور وہ اس نے سب کے بیگز چیک کرنے شروع کیے، اور کرتے کرتے میں سب سے آخر میں بیٹھا ہوا تھا، آتے آتے اس نے میرا بھی بیگ چیک کیا، اس کو نہیں ملے۔ اچھا۔ لیکن چھپ تو گئے، لیکن پھر پتہ نہیں مجھے کیا ہوا کہ میں نے اس میں سے نکال کے میں نے ٹیچر سے کہا جی یہ میرے پاس ہی ہیں۔ تو اس نے مجھے بلایا، اس نے کہا تم تو بچ گئے تھے۔ میں نے جی بچ تو گیا تھا، لیکن بس مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگا یہ جو کام ہو، یہ میں نے اس کو اٹھا کے دے دیا بس۔ بہت اچھے۔ اچھا یہ بتائیے کہ موسیقی سے آپ کو دلچسپی کب شروع ہوئی؟ کون سا گلوکار تھا جو آپ کو پسند تھا اس زمانے میں؟ مجھے اس زمانے میں بھی اور آج کے زمانے میں بھی اگر گلوکار پسند ہیں کچھ پاکستان کے، تو ان میں ایک عالمگیر بہت پسند ہے، یہ اور بات ہے کہ اب سننا نہیں اتنا میں ہوتا۔ محمد علی شیخی بہت پسند تھے، مطلب آپ سے امیڈیٹلی تھوڑا پہلے یہ لوگ جی، میدان میں یہ مجھے بہت پسند تھے۔ اور میں جب اس زمانے میں ان سے ملا تو میں ان سے یہ کہا کرتا تھا کہ آپ کے کچھ گانے تو ایسے ہیں جو آپ لوگوں نے اتنے نہیں گائے ہوں گے جتنے میں نے گائے ہیں۔ اور نازیہ اور زہیب بہت پسند تھے، جی، تو ان کو دیکھ کے میں انسپائر ہوا تھا۔ آپ سے پہلے یہی لوگ تھے پاپ سنگنگ جی، یہ 4 نام تھے؟ جی جی۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے کوئی باقاعدہ تربیت حاصل کی یا ویسے ہی شوقیہ گانا شروع کر دیا؟ اصل میں تربیت بھی میری بڑی عجیب طریقے سے ہوئی۔ میں اسکول کے اندر
جو میرے استاد تھے جنہوں نے مجھے قرآن پڑھایا تھا مولانا، وہ اصل میں قاری تھے، قرأت کیا کرتے تھے. تو میں 7-8 سال کا تھا، 9 سال کا، تو وہ مجھے بالکل انہوں نے ایسے میری تربیت کی جیسے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کی کرتا ہے. میں اپنے باپ سے اتنا نہیں ڈرتا تھا جتنا قاری صاحب سے ڈرتا تھا. جی ہاں، بڑے باروب قسم کے تھے وہ. تو وہ اپنے بیٹے، مجھے اور اپنے بیٹے کو دونوں کو سامنے بٹھا کر قرأت کروایا کرتے تھے. ہاں، انہوں نے مجھے قرأت کروائی. تو میں نے قرأت کرنا شروع کر دی 8-9 سال کی عمر میں. کرتے 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 جب میں 10 سال کا ہوا تو میری بورڈ میں دوسری پوزیشن آئی. 12ویں تک کی کلاس میں میں تھا 6ٹھی میں، یا میں 5ویں میں تھا. تو یہ 12ویں تک کی جو کلاسیں ہیں اس میں میری دوسری پوزیشن آئی. جی ہاں. پھر میرا بہت شوق بڑھ گیا. میں نے مولانا کو جا کے بتایا کہ یہ دیکھو، میرے اتنے خوش ہوئے، مجھے گلے سے لگایا، سینے سے لگایا، بہت پیار کیا. پھر وہ میرے پہ بہت محنت کیا کرتے تھے. تو وہ قرآن کی قرأت کرتا رہا، میں تو اسکول بھر کرتا رہا. اس سے میرا گلا بن گیا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ ویسے بھی یہ جو عربی الفاظ ہیں، یہ عین اور طوے اور قاف، یہ نکالنا آسان نہیں ہے ہمارے لیے جب تک کہ پریکٹس نہ ہو. تو اس سے گلے پہ بڑا زور پڑتا ہے. تو وہ گلا ویسے ہی بن گیا میرا. جب میں نے گانا شروع کیا تو آدھی تیاری تو ہو چکی. پہلا بریک تھرو آپ کو کب اور کیسے ملا موسیقی کی دنیا میں؟ شعیب منصور. اچھا، کہاں، کس پروگرام میں؟ وہ پروگرام بھی یہ تھا کہ میں اور روہیل شہزاد، ہم لوگ، اور میرے ساتھ اس وقت ہم 3 تھے، اور نصرت ہم 4 تھے. ہم کسی ایک جگہ پر ایسے ہی بجا رہے تھے کسی کانسرٹ میں. تو انہوں نے دیکھ لیا ہم کو. اگلے دن پیغام بھجوا دیا کہ میں آپ کے ساتھ ایک گانا کرنا چاہتا ہوں. اچھا. ایک قومی نغمہ کرنا چاہتا ہوں. تو ہم نے کہا کہ سر ہم قومی نغمے والے ٹائپ نہیں ہیں، ہم جھنڈے کے سامنے کھڑے ہو کے قومی نغمہ نہیں کریں گے شلوار قمیضیں پہن کے. تو انہوں نے کہا میں تمہیں وہ کروا ہی نہیں رہا، میں تو تم جیسے ہو ویسے کرواؤں گا. ٹھیک ہے. بس پھر وہ دل دل پاکستان. دل دل پاکستان. جی، جان جان پاکستان. اور یہی آپ کی پہچان بنا؟ یہی پہچان بن گیا. اور وہ کون سا گانا تھا جس نے آپ کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچایا؟ پھر تو وہ بس یہ کہ البموں کے بعد ایک البم کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، ان میں پھر گورے رنگ کا زمانہ اور سانولی سلونی سی محبوبہ، یہ شام پھر نہیں آئے گی. یہ زیادہ تر تو میں شعیب کے ہی لکھے ہوئے تھے. اعتبار بھی آ ہی جائے گا، ہم ہیں پاکستانی، ہم تو جیتیں گے. جی جی جی. یہ اچھا، وائٹل سائنس کا قیام کیسے عمل میں آیا تھا؟ یہ اس طرح ہوا کہ ہم اس وقت اسلام آباد میں ہوتے تھے ہم سارے کے سارے. اور یہ بات بھی ہے، اگر آپ حیران ہوں گے، آپ نے مجھے اتنا پیچھے لے گئے آپ مجھے. یہ بات بھی کر رہا ہوں میں 80 کی دہائی کی، اور سن 1985 کی بات ہے. اچھا. بالکل ہم لوگ بالکل اپنے ٹینز میں تھے اس وقت. جی. تو لاہور سے ایک بینڈ آ رہا تھا، اسٹرنگ فیلوز اس کا نام تھا. وہ لاہور اسلام آباد آ کے تو پلے کر رہے تھے. تو ان کے لیے کسی ایک بینڈ کی ضرورت تھی جو ان سے پہلے پلے کرے. تو ہم وہ ایک جو آرگنائزر تھا وہ ہمارے پاس آیا. اس نے کہا آپ 4 پلے کریں گے؟ ہم بڑے خوش ہوئے. ہم نے کہا ضرور. تو اس نے کہا کہ تمہارا گروپ کا نام کیا لکھوں میں پوسٹر پہ؟ اب نام تو کوئی تھا نہیں. اچھا. تو ہمارا جو چوتھا ممبر تھا نصرت، اس نے کہا بھی ہمارا نام ہے وائٹل سائنس. اچھا. وہ اس طرح وہ نام وجود میں آ گیا. اچھا. اچھا، یہ بتائیے کہ اب آتے ہیں آپ کی نئی زندگی کی طرف، کہ آپ کی نئی زندگی کا آغاز کب، کیسے اور کہاں ہوا؟ یہ 97 کی بات ہے، اکتوبر 97 کی بات ہے، جب پہلی دفعہ مجھے میرے ایک اسکول کے دوست نے، جس کو کہ میں جانتا ہوں، جو پرانا جانتا ہوں اس کو میں، تقریباً 17 سال کے بعد اس نے مجھے فون کیا. وہ تبلیغ میں لگا ہوا تھا 1984 سے. تو وہ ایک لمبا واقعہ ہے کہ کیسے اس کی میری ملاقات ہوئی. لیکن یہ ہے کہ وہ پھر مجھے اپنے ساتھ کراچی کے اجتماع پر لے گیا. کراچی کا اجتماع جو ہے اس زمانے میں کرنگی میں ہوا کرتا تھا. اچھا. تو وہاں میری پہلی دفعہ میں نے دیکھنا شروع کیا یہ کیا ہے. مجھے کچھ آئیڈیا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں، لیکن میرے کو ڈیٹیل مجھے نہیں پتا تھی کچھ بھی. تو میں وہی اپنی جینز ٹی شرٹ میں پہنچ گیا ادھر. چہرے کو میں نے اس کے جو کندھے پہ جو چادر تھی وہ لے کے میں نے اس سے اپنا چہرہ کور کر لیا. کہ میں نے کہا، اور جو میرے خیالات تھے، میں نے کہا یار اتنے سارے مولوی، اتنی لمبی لمبی ان کی داڑھی، یہ تو مجھے تو دیکھ کے مار ہی نہ دیں کہیں. لیکن کچھ ایسا نہیں ہوا، بلکہ میں وہاں جا کے میں اتنا مجھے سکون ملا اور اتنا میں خوش ہوا کہ وہ تو مجھے لے گیا تھا صرف ایک شام کے لیے. میں وہاں 3 دن رکا جتنے دن اجتماع تھا. اچھا. جی ہاں. آپ کے قریبی لوگوں کا کیا رد عمل تھا، جس میں آپ کی فیملی، آپ کے دوست، آپ کے ساتھی شامل تھے، کہ آپ کی زندگی میں جو تبدیلی آئی اچانک؟ رد عمل تو ان کا اندر سے تو بہت شدید تھا. وہ یہ ہے کہ وہ ظاہر میں میرے سامنے اتنا ظاہر نہیں کرتے تھے. اچھا. فیملی کا رد عمل ذرا اتنا نہیں تھا. فیملی والے تو کیونکہ جانتے ہی تھے کہ یہ
کہ کوئی ایسی بات نہیں کرے گا, کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گا جس سے کہ سب کو نقصان پہنچے. اس لیے وہ تو آہستہ آہستہ ان کو میں کنونس کرتا رہا, والدہ کو, والد صاحب کو, اور پھر میرے والد صاحب نے بات کو فوراً لے لیا. وہ تو فوراً 4 مہینے لگانے کے لیے اللہ کے راستے میں نکل گئے. ماشاءاللہ. جی, انہوں نے کہا یار میرے پاس تو وقت کم ہے میرے سے, تو پھر بعد میں 4 مہینے لگیں گے بھی نہیں. تو وہ 4 مہینے کے لیے نکل گئے. پھر وہ ان کے واپس آتے آتے والدہ کا ذہن بالکل تبدیل ہو گیا. بیوی کو تھوڑا وقت لگا, لیکن الحمدللہ پھر اس کو بھی بات سمجھ میں آ گئی. لیکن دوستوں یاروں کو ذرا ان میں سے بہتوں کو شوق سا لگا. خاص طور پر آپ کے جو وائٹل سائنس میں آپ کے جو ساتھی تھے ان کا کیا رد عمل تھا؟ عجیب, اللہ کی شان یہ ہے کہ جو میرے قریبی تھے وہ سارے کے سارے انہوں نے لے لیا میری بات کو. ہاں, ہم آج تک دوست ہیں. اچھا. لیکن جو ارد گرد کے لوگ تھے, جو میرے باقی جو میرے یار دوست تھے, انہوں نے نہیں لیا اس بات کو. اور بہت سارے تو چھوڑ کے چلے گئے مجھے. اچھا, سنا ہے ایک دور آپ کی زندگی میں کشمکش کا تھا, کنفیوژن کا تھا. ہاں, وہ کیا تھا بھائی؟ وہ کنفیوژن یہ تھی کہ جس وقت میں یہ سب کچھ چھوڑ رہا تھا, مطلب جس وقت کہ میں اللہ والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع ہوا, تو اصل میں جو جنگ تھی وہ دنیا اور آخرت کی تھی. جی, ٹھیک ہے. ہمارے سامنے تو دنیا ہی دنیا تھی. جی, ٹھیک ہے. دنیا کمانا, دنیا ملنا, اسی کو کامیابی ہم سمجھتے تھے. صحیح. اس دنیا کی شہرت کو کامیابی, اس دنیا کے مال کو کامیابی, اس دنیا کے سٹیٹس کو. اب جب بیچ میں یہ آخرت آنا شروع ہوئی تو مجھے نظر آنا شروع ہوا کہ یہ کچھ اور چیز بھی ہے بھائی. اس کے بعد مرنا بھی ہے, قبر میں بھی جانا ہے, قبر کی تیاری یہ کیا ہوتی ہے بھائی؟ ٹھیک ہے. اور منکر نکیر کون ہے؟ جی, بھائی ان سے بھی تو نپٹنا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اس کے بعد مر کے پھر حشر کے میدان میں بھی کھڑا ہونا ہے, وہاں بھی سوالات آنے ہیں. تو یہ ان سوالات کے جواب کون دے گا؟ ان چیزوں نے آ کر مجھے میرے اندر ایک کشمکش پیدا کر دی. آخرت اور دنیا کی کامیابی, آخرت کی کامیابی, دنیا کی کامیابی, آخرت کی کامیابی. یہ کنفیوژن بڑی دیر تک چلتا رہا. کبھی میں اس طرف کو جاتا تھا, پھر مجھے لوگ کہتے تھے یار ہم تیرے گانے سنتے ہیں, ہمیں اتنا سکون ملتا ہے, تو ہمیں اتنی خوشی دیتا. پھر میں ادھر بھاگ کے ادھر آ جاتا تھا. پھر ایک پوائنٹ آیا جب مجھے اس بات کا احساس ہو گیا کہ بھائی گانا جو ہے, یہ جس طرح کے گانے میں گا رہا ہوں یہ اللہ اور اس کے رسول کے یہاں انتہائی مبغوض ہے. تو اب اس شہرت کا میں عادی ہو چکا تھا, اب وہ نہیں چھوڑی جاتی تھی. اس پیسے کا میں عادی ہو چکا تھا, وہ نہیں چھوڑا جاتا تھا. ٹھیک ہے. اس نام کا, اس سٹیٹس کا. میں کہتا تھا یار میں پاکستان میں آج نمبر 1 سنگر ہوں, یہ کوئی ایک دم تو نہیں بن گیا میں. ٹھیک ہے. یہ سٹیٹس میں نے چھوڑا تو میں پھر کروں گا کیا؟ کہاں سے کھاؤں گا, کہاں سے کماؤں گا, کہاں سے یہ ہوگا؟ تو آپ نے کس موقع پر یہ فیصلہ کیا کہ بس اب یہ سب کچھ چھوڑ دینا چاہیے؟ جب مجھے اس بات کا احساس ہو گیا کہ دراصل آخرت کی کامیابی دنیا کی کامیابی بھی ہے. جب مجھے اس بات کا یقین ہو گیا, مجھے ایک میرے ایک بزرگ تھے, انہوں نے کہا دیکھو تمہیں بھی کچھ نظر نہیں آ رہا جنید, لیکن تمہیں کچھ عرصے میں نظر آئے گا کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے, کیونکہ آخرت کی کامیابی میں دنیا کی کامیابی بھی ہے. ٹھیک ہے. اور تمہیں دنیا ضرور ملے گی, اور ضرور ملے گی, اور اللہ تمہیں, اگر تم اللہ کے لیے کچھ چھوڑو گے تو اللہ تمہیں اس سے اس کا بہتر نعم البدل ضرور دیں گے. بس اس بات پر میں بڑی محنت کرتا رہا کہ ایک پوائنٹ آیا کہ میرے دل کو قرار آ گیا, اور اس وقت پھر میں نے اعلان کر دیا. جو آپ کا ذریعہ معاش ہی موسیقی تھا, تو آپ تو تکلیف میں آ گئے ہوں گے سب کچھ چھوڑ کر. بالکل آئے تکلیف میں. آج آپ کو بتا سکتے ہیں, پہلے تو نہیں بتا سکتے تھے. جی جی. ایک وقت آیا کہ میری جیب میں 100 روپے بھی نہیں تھے. اچھا. 100 روپے بھی نہیں تھے, اور اتنا بڑا گھر تھا جس کا بجلی کا بل ہی 30,000 روپے مہینہ آیا کرتا تھا, اور ہم پوری فیملی رہتے تھے. ٹھیک ہے. اور ایٹ دیٹ پوائنٹ پوری فیملی کی سپورٹ کا میں ذریعہ بھی تھا, اور بچوں کو اسکول سے نکلوا لیا. پھر میرے پاس کچھ گاڑیاں تھیں, وہ بیچ دیں سب. پھر ایک نوبت یہ بھی آئی کہ گھر بھی بیچ دیا. اچھا جی. لیکن یہ ہوا کہ پھر بعد میں نے ریئلائز کیا کہ وہ سب کا سب میں نے موسیقی کے پیسے سے خریدی ہوئی چیزیں تھیں, وہ سب نکل گئی. اللہ نے وہ ساری صفائی چھٹائی کر دی. اچھا. ہاں. اور ایک نئے سرے سے بس پھر میری ملاقات کچھ بڑے اچھے لوگوں سے ہوئی. یہ میں سہیل بھائی جو میرے ساتھ آئے ہیں, ٹھیک ہے, ان سے میری ملاقات ہوئی. ہم دونوں نے مل کے بیٹھ کے ایک پلاننگ کی, چلو ہم ایک لیبل لانچ کرتے ہیں جنید جمشید کے نام سے, جو کہ شلوار قمیض بنائے گا, اور دنیا کے سب سے اچھے شلوار قمیض بنائے گا. بس. اور واقعی ایسا ہے کہ وہ جو شلوار قمیض ہوتے ہیں واقعی میں کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کے سب سے اچھے ہوتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ کیا گزرے ہوئے دن کبھی آپ کو یاد آتے ہیں؟ کبھی خود بخود کوئی دھن یا گیت پرانے دنوں کا لبوں پر آتا ہے؟ آتا ہے, اور یہ تو اکثر میں گنگناتا بھی رہتا ہوں.
ہم کیوں چلیں اس راہ پر جس راہ پر سب ہی چلے، کیوں نہ چنیں وہ راستہ جس پر نہیں کوئی گیا. سبحان اللہ. یہ شعیب کا لکھا ہوا ہے. اچھا ہمارے سننے والے اس پروگرام میں اکثر آپ کے گیتوں کی فرمائش کرتے ہیں. میں یوں کہوں کہ سب سے زیادہ فرمائشیں جو آتی ہیں وہ آپ ہی کے گیتوں کی آتی ہیں. اچھا، ان کا میں آپ کے سننے والوں کا ٹیسٹ اچھا ہے. آپ صحیح پہچانے. ایک گیت ہم اکثر اپنے پروگرام میں بجایا کرتے ہیں، کبھی 23 مارچ کو، کبھی 14 اگست کو، کبھی ویسے ہی دل چاہتا ہے، دل دل پاکستان. جی جی. ذرا وہ ہو جائے ہمارے سننے والوں کے لیے. ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں، بڑھتی رہے یہ روشنی، چلتا رہے یہ کارواں، دل دل پاکستان، جاں جاں پاکستان، دل دل پاکستان، جہاں جہاں پاکستان دل. واہ بہت اچھے. اب تو آپ گیت نہیں گاتے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں. ان کی دھنیں کون ترتیب دیتا ہے؟ میں ہی بناتا ہوں اللہ کے فضل سے. جی ماشاء اللہ. ہم اپنے پروگرام میں اکثر و بیشتر آپ کی نعتیں بھی سنواتے ہیں. ماہ ربیع الاول میں ہم نے 2-3 دفعہ آپ کی نعتیں سنوائی، انشاءاللہ آئندہ بھی سنواتے رہیں گے. اب اپنی فیملی کے بارے میں بتائیے کہ آپ کے بچے کتنے ہیں؟ میرے الحمدللہ 4 بچے ہیں. جی ماشاء اللہ. کیا کرتے ہیں وہ؟ ابھی تو اسکول گوئنگ ہیں سارے. جی جی. تیمور سب سے بڑا ہے 14 سال کا. جی. پھر بابر ہے وہ جی 11 سال کا ہے. پھر بیٹی ہے ثنا، وہ 9 سال کی ہے. پھر سب سے چھوٹا بیٹا ہے سیف اللہ اس کا نام ہے، اور وہ 4 سال کا ہے. اور وہ اللہ نے مجھے تب دیا جب میں 4 مہینے میں نکلا ہوا تھا اللہ کے راستے میں. اچھا. تو اس لیے مجھے بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہے اس سے. ماشاء اللہ. آپ کے بچے آپ کی موجودہ زندگی سے متاثر ہیں؟ جی ہاں بالکل، بلکہ میں اپنی اس زندگی کا ان پر اثر بھی دیکھتا ہوں. اچھا، میں ان سے زیادہ بات چیت نہ بھی کروں، ان کی براہ راست تربیت نہ بھی کروں، پھر بھی وہ میری لائف کا افیکٹ اپنے اوپر لیتے ہیں. اور میں زیادہ تر ٹائم میرا اللہ کے راستے میں گزرتا ہے، گھر سے باہر گزرتا ہے. تو میرے بیٹے جو ہیں دونوں بڑے، وہ بہت ذمہ دار ہو گئے ہیں ابھی سے، چھوٹی عمر میں. دیکھیے تربیت یوں ہوتی ہے جی. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں گے. تربیت کرتے ہیں اللہ، اور ویسے کرتے ہیں جیسے ماں باپ ہوتے ہیں. یقیناً. تو میرے بچے ایک دن میری وائف نے کہا کہ بھائی جنید، وہ بچے پوچھے تھے ہمارے ابا کہاں ہیں. میں نے کہا تم عجیب ہو رہا، تو تم ان کو بتاؤ کہ بیٹا تمہارے ابا جو ہیں وہ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں. کہ ہمارے اسکول میں لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے باپ کہاں ہیں، آپ کے ابا کہاں گئے ہوئے ہیں. اچھا. تو میں نے کہا ان سے کہو جا کے بتائیں، یہ تو ایک کھلم کھلا ایک دعوت ہے. تو اب میرے بچوں کو اس بات کا احساس بھی ہوتا ہے. اور ابھی میرا بیٹا مجھ سے کہتا بھی ہے کہ بابا جس طرح آپ نکلتے ہیں اللہ کے راستے میں کب نکلوں گا. اچھا. ہاں ماشاءاللہ. پرانے جنید جمشید کو جانتے ہیں بچے؟ شروع کے 2 جو ہیں ان کو کچھ آئیڈیا ہے، لیکن جو میری بیٹی اور میرا سب سے چھوٹا بیٹا ہے ان کو نہیں ہے. اچھا. وہ بالکل نہیں جانتے. تصویریں وغیرہ اگر دیکھتے ہیں پرانی تو ان کے کیا تاثرات ہوتی ہیں چھوٹے بچوں کے؟ تصویریں وغیرہ دیکھتے ہیں، ہنستے ہیں. اچھا. ہاں. اور کہتے ہیں بابا یہ آپ کے فیس کو کیا ہو گیا. اچھا. آپ کے فینس کا کیا رد عمل تھا جب یہ سب کچھ ہوا؟ میرے فینس کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ شروع کے اندر آبویسلی سب کے سب بڑے ڈس اپوائنٹ ہو گئے. اور کیونکہ 16-17 سال میں ایک گھر میں رہا ہوں. مطلب اگر کسی کا 10 سال کا بیٹا ہے تو وہ اپنے بیٹے کو اتنا نہیں جانتا ہوگا جتنا مجھے جانتا ہوگا. ٹھیک ہے، 16 سال سے مجھے ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں لوگ. تو ایک تعلق تھا ان سے سب سے. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ آدمی ہمیں پیٹریوٹک گانے بھی سناتا تھا اور یہ سب کچھ تھا، اور یہ آج اب یہ ہے ہی نہیں، اب یہ سب کچھ کرے گا نہیں. تو شروع میں ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی، لیکن پھر جب انہوں نے دیکھا کہ میں ان کو کس طرف بلا رہا ہوں تو اس سے الحمدللہ ان کو بھی تسلی ہوئی. اور اب اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہے کہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے فینز میں اور آپ کے فالوورز میں اضافہ ہی ہوا ہے. بے شک، مجھے بھی اس بات کا احساس ہے. جی بالکل. کیا آپ اپنی اس ذاتی طور پر اپنی اس تبدیلی سے مطمئن ہیں؟
جو اس زندگی میں اور اس زندگی میں جو سب سے بڑا فرق ہے نا جی، وہ یہی ایک فرق ہے کہ اس زندگی میں دل کا سکون، چین، اطمینان بہت ہے. اس زندگی میں ایسا لگتا تھا مجھے کہ سب کچھ مجھے خود ہی کرنا ہے. اس زندگی میں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں کسی کی حفاظت میں ہوں، اور اس زندگی میں بے چینی بہت تھی. یہاں پر اطمینان بہت ہے. یہاں چیزوں کے چلے جانے کا، کھو جانے کا کوئی دکھ نہیں ہوتا. وہاں پر چیزوں کے نہ آنے کی بے چینی رہتی تھی ہر وقت. یہ فرق ہے. ہمارے سننے والے جو ہانگ کانگ میں مقیم ہیں ان کے لیے کوئی پیغام آپ؟ ضرور. میں اپنا ایک تو سب سے پہلے یہ کہ مجھے ایک تو میں آپ کا دوبارہ سے شکریہ کروں گا عابد صاحب. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے مجھے موقع دیا ان سب پیارے پیارے لوگوں سے بات کرنے کا. دوسرے یہ کہ میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں، جتنے پاکستانیز ہیں، جتنے بھی پاکستانیز ہیں، یہ سب کے سب ہانگ کانگ میں پاکستان کے ایمبیسڈرز ہیں. بے شک. ٹھیک ہے. اور جب آدمی اللہ جل شانہ انسان کی نیت دیکھ کر اس سے کام لیتے ہیں، جی ٹھیک ہے، اس کا سٹیٹس دیکھ کے، اس کا مال دیکھ کر نہیں لیتے، نیت دیکھ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کی نیت ہی یہ ہے کہ میں نے نہ سیاہ کی پرواہ کرنی ہے، نہ سفید کی پرواہ کرنی ہے، اور بس میں نے بائے ہک اور کرک مال کمانا ہے اور اپنے کام نکلوانے ہیں، تو میرے دوست یہ یاد رکھنا کہ تم اس دنیا میں بھی ذلیل ہوگے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگے. اس دنیا میں تو تم ضرور ذلیل ہوگے تھوڑے عرصے کے بعد. اور جو شخص کچھ نہ ہونے کے باوجود اپنی عزت نفس کو انٹیکٹ رکھے گا اور وہ سب کچھ کرنے سے اپنے آپ کو ریفرین کرے گا جس سے ملک کی بدنامی ہوتی ہے، تو اللہ جل شانہ اسی انسان سے اس ملک کو عزت دلوائیں گے. ٹھیک ہے. تو مجھے ایک شعر ہے جو میں اکثر و بیشتر پڑھتا رہتا ہوں. بس وہ شعر جو ہے وہ میں ہدیہ آپ کے سننے والوں کو سامنے پیش کرتا ہوں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. بہت شکریہ جنید آپ کا کہ آپ نے ہمارے سننے والوں کے لیے اتنا وقت نکالا. آپ مہمان تھے ہوم افیئرز بیورو ہانگ کانگ کے. ان کی جانب سے ایک چھوٹا سا تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. جزاک اللہ بالخیر. کا موقع دیں. بہت انشاءاللہ زندگی بخیر آپ سے پھر ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. اللہ حافظ. السلام علیکم.